ملک پاکستان میں اسٹریٹ کرائم حد سے بڑھ گئے ہیں. لوٹنے کے بعد کئی دفعہ آدمی کو گولی بھی مار دیتے ہیں. اگر ایسا کوئی واقعہ ہو تو اس وقت ڈاکو یا غاصب کو جواباً گولی ماری جا سکتی ہے اپنے دفاع میں. کچھ ویڈیوز میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جب وہ مال چھین کر بھاگنے لگتے ہیں تو پیچھے سے لوگ گولی چلاتے ہیں. تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا ہم ان پر فائر کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، مال وغیرہ چھین کر پھر بھی وہ گولی مار دیتے ہیں، کچھ بھی کر دیتے ہیں. تو اس کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس کے حوالے سے آج کل جو ہمارے خاص طور پر کراچی کی جو صورتحال ہے، باقی شہروں میں بھی ہے لیکن کراچی میں کچھ زیادہ ہی خطرناک شکل یہ معاملہ اختیار کر گیا ہے، اور اس میں بنیادی ذمہ داری وہ حکومت وقت کی ہے، پولیس کی ہے کہ وہ اس نظام کو درست کریں اور اس سسٹم کو صحیح کریں. عوام کی جان مال کی حفاظت یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، ان کا فرض ہے یہ. باقی اس حوالے سے جو شرعی حکم ہے تو تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا مال خفیتاً لیتا ہے چپکے سے تو اس کو شرعی اصطلاح میں سرقہ کہا جاتا ہے، اور اگر علانیہ کھلم کھلا کوئی کسی کا مال چھینتا ہے تو اس کو قطع الطریق اور ڈاکہ رہزنی کہتے ہیں. جو چوری ہے اس کی سزا تو دایاں ہاتھ کاٹنا ہوتا ہے، اور اگر کوئی ڈکیتی کرتا ہے تو ڈکیت کی سزا اس پر منحصر ہے کہ اس کے جرم کس نوعیت کا ہے. چونکہ اس کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ڈاکو کبھی تو صرف مال چھین لیتا ہے، کبھی قتل کرتا ہے صرف، اور کبھی یہ ہے کہ دونوں کر دیتا ہے. تو اگر ڈاکو نے صرف مال چھینا ہو تو اس کی سزا چور سے زیادہ ہے کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹے. اور اگر اس نے صرف قتل کیا ہے تو اس کی سزا قتل ہے، اور اگر اس نے مال بھی چھینا اور قتل بھی کیا تو اس کی سزا اس کو سولی پر لٹکانا ہے اور نیزے مار مار کے اس کو قتل کرنا ہے. بلکہ بعض حضرات نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو لٹکایا جائے کھلے عام، اور سولی پر لٹکایا جائے اس کو، اور ایک بڑا نیزہ اس کے پیٹ میں گھوم دیا جائے اور اسی طرح اس کو رہنے دیا جائے 3 دن تک، تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو. تو یہ اس کی سزا ہے. اور لیکن اس میں یہ بات وضاحت ضروری ہے کہ جتنے بھی سزائیں ہیں، حدود اور قصاص ہے، اس کی تنفیذ کا حق اور اختیار حکومت کو ہے. عوام کو اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی اجازت نہیں ہے، اور شرعاً بھی اور ہمارے ملک آئین کے روح سے بھی عوام کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں اور خود کوئی فیصلہ کریں. البتہ اس میں کبھی صورتحال کچھ یوں بن جاتی ہے کہ چینا جھپٹی کے دوران یا تو جو مال والا ہے، عوام بیچارے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. بالکل. تو ان کا حکم تو یہ ہے کہ وہ شہید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، اور من قتل دون دمہ فہو شہید. جو اپنی جان کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا، یا اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا، اور یا اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوا مارا گیا، تو وہ شہید ہے. اور اس شہادت کو خودکشی نہیں کہیں گے، یہ شہادت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس چینا جھپٹی کے دوران، ڈکیتی کے اس عمل کے دوران وہ جو ڈکیت ہے وہ مارا جائے، یا تو اس شخص کے ہاتھوں مارا جائے جس سے مال چھین رہا ہے، اور یا کوئی تیسرا بندہ آ کر کے اس کی مدد کرے اور اس کے ہاتھوں وہ ڈکیت مارا جائے. تو اس صورت میں یہ جو قاتل ہے، نہ شرعاً اس پر قصاص ہے، نہ اس پر دیت ہے، اور نہ اس پر گناہ ہے. بلکہ یہاں چونکہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی پر اسلحہ تان لیتا ہے تو اس نے اپنے آپ کو مباح الدم بنا دیا، فقط ابطل دمہ، اس نے اپنے خون کو جائز کر دیا.
تو اس لیے اگر اس صورت میں یہ قتل ہوتا ہے یہ ڈاکو، تو قتل کرنے والے پر کوئی قصاص نہیں ہے، کوئی دیت نہیں ہے اور نہ کوئی گناہ ہے۔ البتہ یہ بات ضروری ہوگی کہ اگر یہ عدالت میں کیس جاتا ہے تو اس کو پھر ثبوتوں کے ساتھ اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی یہ ڈکیت تھا اور اس طرح کے رد عمل میں یہ کچھ ہوا ہے۔ جب اس قسم کی صورتحال پیش آتی ہے تو چونکہ جو آج کل مشاہدے میں ہے اور اس میں ہے، تو انسان کو بہت سوچ سمجھ کر احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانا چاہیے۔ اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف جان کا معاملہ ہے، ایک طرف معمولی مال کا معاملہ ہے، تو وہ فیصلہ اس کو خود کرنا چاہیے کہ اس وقت میں کیا کر سکتا ہوں۔ اگر وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے تو شرعاً اس کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، اور اگر وہ دفاع نہیں کر سکتا تو بس پھر یہ ہے کہ جو کچھ اس سے مانگا جا رہا ہے وہ دے دے اور معاملہ اس کا اللہ پر چھوڑ دے، اور قانونی جو چارہ جوئی ہے اور کوشش ہے وہ کرتا رہے۔ باقی اصل ذمہ داری اس میں حکومت کی ہے۔ اگر وہ چاہے تو جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ اگر ہمارا جو پولیس کا محکمہ ہے اگر یہ کام کرنے پر آئے تو یہ ہاتھی کو بھی اس سے کہلوا سکتے ہیں کہ ہاں وہ بکری ہے، ہاتھی نہیں ہے۔ تو ان کے پاس اللہ نے صلاحیت بھی دی ہے، ان کو معلومات بھی ہوتی ہیں اور ان کے ذرائع بہت وسیع ہیں۔ کئی جگہ پر تو ایسا بھی ہوا کہ جب لوگ پکڑے گئے تو معلوم ہوا کہ خود ان کا کسی تھانے سے تعلق تھا، یا تو ان کی تشکیل پر تھے یا تشکیل پر نہیں تھے، لیکن اس علاقے کے جو ذمہ داران تھے ان سے اس کا کوئی ضرور تعلق تھا یا حصہ تھا۔ تو اس محکمے کو چاہیے کہ یہ امانت دیانت کے ساتھ اپنے ملک کی، اپنے عوام کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ ان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس علاقے کا وڈیرا کیا کہے گا، اور یہ ڈاکو کل ان کو اللہ نے طاقت بھی دی ہے اور ان کے ذمے حکومت کے ذمے عوام کی حفاظت یہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔